بڑی اہم خبر آج کے پی کے حوالے سے. 7ویں بار کے پی کے سی ایم سہیل آفریدی صاحب آج پہنچے خان صاحب سے ملنے, اور وہ کہتے ہیں جی میں 7ویں بار آیا اور بانی سے ملاقات آج بھی نہیں کرنے دی گئی, اور میں نے آج وزیر اعظم کو کال اس لیے نہیں کی کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, تو پھر ان کو کال کرنے کا کیا فائدہ. اچھا, ساتھ ساتھ ایک تو ملاقات نہیں کرنے دی, کیوں نہیں کرنے دی, اس پر ہم بات کریں گے. اور یہ بھی کہا انہوں نے اگر ادارے اپنے احکامات نہیں منوا سکتے, یعنی کورٹ کا فیصلہ, تو پھر ہم سے گلہ نہ کیجیے گا. اچھا, ایک تو یہ ملاقات نہیں ہو سکی. دوسری خبر یہ ہے N18 ہری پور, جہاں الیکشن ہونے والا ہے اور جہاں عمر ایوب نااہل ہوئے, ان کی وائف وہاں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. انتخابی نشان کیتلی ہے ان کا, اونچائی سے ڈالتے ہیں, اور وہاں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی فوج طلب کر لی جائے. اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کے بیانات سہیل آفریدی دے رہے ہیں تو وہاں بڑا مشکل ہو گیا الیکشن کے لیے, الیکشن وہاں کرانا. سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک الیکشن ہے, وہاں فوج بھی آ گئی اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے بھائی بڑا مشکل ہے, کیونکہ جس طرح کے یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب, بڑا مشکل ہو جائے گا یہاں الیکشن. اور 23 کو الیکشن ہے. پہلے عمران کی بات کر لیتے ہیں. ملاقات نہیں ہو سکی, ملاقات نہیں ہو سکی, اور 7ویں بار آئے ہیں وہ. یہ جو ہے حکومت سے زیادہ کورٹ کی سبکی ہو رہی ہے, کیونکہ جس ادارے کو خود یہ ترمیم کر کر کے مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں, اپوزیشن کو تو یہ الزام ہے آپ نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ان کے ججز استعفے دے کے جا رہے ہیں, استعفے دے کے جا رہے ہیں, ان کا بدعا اور دعا دینے کے علاوہ کچھ ہے نہیں. تو جو ان کے فیصلے ہیں اس پہ بھی اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو حکومت سے زیادہ اس وقت جو عزت خراب ہو رہی ہے وہ تو اداروں کی ہو رہی ہے. اور منیف فاروق کہتے ہیں کہ 7ویں مرتبہ ملاقات نہیں جنہوں نے کرانے دی, وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی. یہ بات آج نہیں, مستقبل میں بہت تنگ کرے گی ان حکومت کو جو یہ نہیں ملنے دے. اچھا, یہ حکومت کا جواز ویسے تو کوئی نہیں آتا, لیکن ایک جواز صرف چھوٹی سی بات بعض دفعہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار دیکھیں اس آدمی کا لب و لہجہ دیکھیں کس طرح کی باتیں کرتا ہے, پھر کیسے ملاقات ہوگی. یا لب و لہجے سے آپ نے کوئی رشتہ تھوڑی کسی سے مانگ رہا ہے, وہ اپنا لیڈر سے ملنے جانا چاہ رہا ہے. اگر جانا چاہ رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی اس میں ہٹ جائے, اور مل جائے گی اجازت تو کیا حرج کیا کر لے گا بھائی وہ بیٹھ کے. آپ لوگوں نے اس کو اتنا بڑا وہ بنا دیا ہے, کوئی بت بنا کے پیش کر دیا ہے. سر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ سہیل آفریدی کی تو 7ویں مرتبہ آئے ہیں وہ, لیکن ان کی بہنوں کی بھی اور دیگر لوگوں کی بھی گزشتہ 2 ہفتے سے ملاقات نہیں ہوئی. بن ہے اور بڑی بڑی ریومرز باہر ہیں, پتہ نہیں کہہ دیتا نا, یہ وہ ساری وہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے, نہیں ہمیں کرنی چاہیے جس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب ملاقات ہوگی تو بہت سی چیزیں, بہت ساری خبریں اپنے آپ دم توڑ جائیں گی. تو یہ میں دیکھیں اس بات کا شروع سے پہلے دن سے وہ ہوں کہ ملاقات کرنے دینی چاہیے تھی, اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا, اس سے اس کو مزید سمپتھیز حاصل ہو رہی ہے. روک کون رہا ہے سر؟ یہ بھی روک کون رہا ہے؟ وزیر داخلہ بتایا, وزیر داخلہ کے ہاتھ میں نے بتا دیا داخلہ کے. اب میں کوئی پوائنٹ تو نہیں کر سکتا. جب ان سے پوچھتے ہیں تو نون لیگ کے وزراء تو یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے, یہ تو اڈیالہ جیل سے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھیں. سپرنٹینڈنٹ کی کیا مجال کہ وہ کورٹ کے فیصلے کو رد کر سکے, سرکاری ملازم نہیں کر سکتا نا. اس کو پتہ ہے اس کو کوئی بہت بڑی شے ہے, تو جب کنٹمپٹ کورٹ, سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا کوئی برداشت کرنا آسان کام نہیں ہوتی, تو وہ کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں, آپ کو تو یاد ہوگا محترمہ ملنے جاتی تھی تو ان کو بھی اس طرح کیا جاتا تھا, گھنٹوں باہر کھڑا رکھا جاتا تھا. کون تھا سر وہ جو گھنٹوں باہر کھڑا رکھتا تھا؟ بچے لے کے بیچاری وہ سڑک پہ اس طرح کھڑی ہوتی تھی, آج بھی وہ ویڈیوز موجود ہیں. اچھی طرح یاد ہے, میں ان چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں. بالکل, مگر کون نہیں آنے دیتا تھا. اس وقت کی حکومت جو بھی تھی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کر لیں, بظاہر نون لیگ تھی, لیکن ہوتا یہ تھا کہ گرمیوں میں بچے لے کے باہر کھڑی ہو جاتی تھی, گھنٹوں کھڑا کر کے, پھر ایک شہر میں ایک پیشی, دوسرے شہر میں دوسری پیشی, تیسرے شہر میں تیسری پیشی, یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. وہ سب کچھ ہوا, تو سیکھا نہیں سیاستدانوں نے. لیکن دیکھیں بہت کہیں تو لکیر کھینچنی پڑے گی, کہیں تو یہ ختم کرنا پڑے گا. 70 سال کا ہو گیا پاکستان, اب یہ چیزیں اچھا نہیں لگتا. اب جمہوریت کہتے ہیں نا 70 سال میں تو جوان ہو جاتی ہے, تو یہ چیزیں سے ہمیں آگے نکلنا ہوگا. اب آ جاتے ہیں ہری پور کے الیکشن پہ. اچھا, الیکشن میں پہلے تو یہ بتائیے کہ صابر صاحب بھی موجود ہیں وہاں, عمر ایوب صاحب کی اہلیہ موجود ہیں, بظاہر نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو, پوزیشن کس کی مضبوط ہے؟ حکومت وہاں کے پی کے میں ظاہر پی ٹی آئی کی ہے. میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کروں جی, کوئی کسی کو برا لگے تو اس کے لیے معذرت. میں تو وہ بولوں گا جو مجھے نظر آ رہا ہے, جو میرے ادھر کی انفارمیشنس ہیں ادھر کے لوگوں سے, کے پی کے میں ایک طرفہ الیکشن ہے, اس میں 2 طرفہ الیکشن ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی آسانی جیت جائے گی؟ ون وے ہے, ون وے ٹریفک ہے, بالکل ون وے. اور بہت ممکن ہے کہ یہ اتوار کو ہونے والا الیکشن, الیکشن کمیشن
جب یہ دیکھے کہ یہ حال ہے تو کسی نہ کسی بہانہ بنا کے اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے نون لیگ کسی وقت بائیکاٹ کر دیں ان پہ الزام لگا کے, کیونکہ جیت تو نہیں سکتی وہاں پہ کے پی کے میں. تو اب اور ہار کا بھی نہیں پتا کتنے ووٹوں سے ہارے گی, یہ بھی ساری چیز. بھائی مہم جو ہے وہاں نون لیگ کی سنبھالی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے داماد مریم بی بی کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب نے. دیکھیں وہ کتنا بھی کوشش کرے بیچارہ, کتنا بھی کوشش کرے. بیچارہ کیوں کہا سر آپ نے؟ دیکھیں کیونکہ بہت مشکل ٹاکس دیا ہے. اگر یہ ٹاکس میرے پاس ہوتا تو میں تو لیتا ہی نہیں. ایک ایسے وقت میں جب اس کو ہیرو پہ ہیرو بنا رہے ہیں, آپ ملاقات نہیں کرنے دے رہے جا رہے ہیں, ایک نیوٹرل آدمی کی کیا ہوگی سمپیتی؟ ایک پاکستانی کی سمپیتی ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, آیا بھی نہیں وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. تو وہ سمپیتی ساری ان کے ساتھ ہے, تو بڑا مشکل ہے. مجھے تو اس مقصد اگر یہ الیکشن ہو جائے تو بڑی بات ہے. دوسرا غلطی, سب سے بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ نہیں کرنی چاہیے تھی الیکشن کمیشن کو کہ فوج کو طلب کرے. ایک ایسے وقت میں فوج کو عوام کے سامنے کھڑا کر دینا, کے پی کے جیسے صوبے کے سامنے, جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کلچر الگ ہے, ان کی روایات الگ ہیں, ان کی ثقافت الگ ہے, اس کو سوچتے سمجھتے ہوئے بھی فوج کو کھڑا کر دینا, تو یہ ایک ایسی چیز ہو جائے گی کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جائے جو ایک الیکشن سے کوئی بہت بڑی آگ لگ جائے. تو امید دعا ہر چیز یہی ہے کہ ساتھ خیریت کا یہ الیکشن ہو جائے, اور جو بھی جیتے, جو بھی ووٹ ہوں سامنے آئے, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے, ان کو اپنے آپ کو بھی پتہ لگے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ کوئی تو کہتے ہیں نا, چیک بھی کرنا چاہیے کبھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد پنجاب کے الیکشن ہے, آپ پنجاب کے الیکشن میں کر لیجیے گا جو کرنا ہے. یہاں نہ کھیلیں آگ سے, تو میرا تو یہ مشورہ ہے.